وہ طلبہ یونین کہ جس کے ذریعے سے طالب علم اپنی آواز کو مؤثر انداز میں حکام بالا تک پہنچا سکتے تھے، وہ طلبہ یونین کا پلیٹ فارم کہ جو طلبہ کی سیاسی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ تھا، طلبہ یونین کا وہ پلیٹ فارم کہ جو طلبہ کے مسائل کو ایڈریس کرنے اور ان کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے طلبہ کے لیے سب سے مؤثر پلیٹ فارم تھا۔ 1984 میں 9 فروری 1984 کو ضیاء الحق نے اس پر پابندی لگا دی، اور ان کے پاس بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ یہ پلیٹ فارم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہانہ کیا تھا کہ یہ پلیٹ فارم اس کے ذریعے سے بہت سارے جھگڑے رونما ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ گزشتہ 40 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے تو طلبہ یونین کا پلیٹ فارم جب تک ایکٹیو تھا اس وقت جو حادثات تعلیمی اداروں میں رونما ہوتے ہیں وہ کئی گنا کم تھے کہ جو گزشتہ 40 سالوں میں تعلیمی اداروں میں رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کیسز اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جھگڑے اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا آپ کوئی بھی اور پیرامیٹر بنا لیجئے، آپ کو گزشتہ 40 سال کا ریکارڈ یہ بتائے گا کہ طلبہ یونین کا وہ پلیٹ فارم جب تک مؤثر تھا، جب تک ایکٹیو تھا، تب تک یہ تمام چیزیں کنٹرول تھیں اور اس کے بعد یہ ان کنٹرول ہوتی چلی گئی۔ کئی گنا اضافہ ہے ان حادثات کے اندر جو تعلیمی اداروں میں رونما ہو رہے ہیں۔ طلبہ یونین کا یہ پلیٹ فارم تو طلبہ کی قیادت تیار کرتا تھا، طلبہ یونین کا یہ پلیٹ فارم تو پاکستان کی سیاسی قیادت کی تیاری کی نرسری تھا۔ آج آپ پاکستان کی سیاست کے اندر جتنے بھی صوبت سیاستدان دیکھتے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق طلبہ یونین کے اس پلیٹ فارم سے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف طلبہ کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے، بلکہ پاکستان کی موجودہ سیاسی عدم استحکام کے اندر بھی یہ پلیٹ فارم سب سے زیادہ مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی اصل روح کے مطابق بحال ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے۔ تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے اور بالخصوص طلبہ یونین کی بحالی کے لیے اپنی اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کا سلوگن اٹھو جہاں بدل دو ہے، اور اس مہم کے تحت ہم نہ صرف بڑے پیمانے پر طلبہ کمیونٹی کو موبلائز کریں گے، اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 20 لاکھ طلبہ و طالبات کو فزیکلی اور 50 لاکھ طلبہ و طالبات کو ورچولی میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے توسط سے اپنے اس کیمپین کے ساتھ الائن کریں گے اور انگیج کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کمیونٹی کو ان ایشوز کے حوالے سے موبلائز کرنے کی پورا کیمپین لے کر لانچ کر رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کیمپین صرف مزاحمتی مہم نہیں ہے، یہ کیمپین صرف طلبہ مسائل کے حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ کیمپین ایک پروڈکٹیو اور پروڈکٹیو وے میں آگے بھی چلے گی۔ اس کیمپین کے اندر نہ صرف یہ کہ ہم طلبہ مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ طلبہ یونین کے پلیٹ فارم کو بحال کرنے کے لیے تمام تر جدوجہد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ مختلف نوعیتوں کی پروڈکٹیو سرگرمی اور اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کو بھی اس کیمپین کے اندر منعقد کرے گی۔ خواہ وہ تعلیمی اداروں میں بک فیئرز کا معاملہ ہو، خواہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر ایکسپوز ہوں، خواہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر ٹیکنو فیسٹ جیسی ایکٹیویٹیز ہوں، خواہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سے ریلیونٹ اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ ایک پورا پیکیج ان تمام تعلیمی اداروں اور طلبہ کمیونٹی کے لیے لے کر آئی ہے کہ جس کے اندر ہم ایکسپوز بھی کریں گے، جس کے اندر ہم میگا ایونٹس بھی کریں گے، کہ جس کے اندر ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور انڈسٹری ان کے درمیان بریجنگ کا رول بھی ادا کریں گے، اور جاب فیئر کی ایک پوری ایکٹیویٹی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے پلان کی ہے۔ اسی طرح کیریئر کاؤنسلنگ کے سیمینارز ہیں، اسی طرح ایکیڈیمک ریسرچ کانفرنسز ہیں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ نے پلان کی ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ یہ سیاسی اور ساتھ ساتھ تعلیمی ایک دونوں کی کمبینیشن کی بنیاد پر ایک بہترین اور ایک جامع مہم لے کر آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف طلبہ مسائل کے حوالے سے اویئرنیس بھی چلائیں گے، اس کے حوالے سے طلبہ کو موبلائز بھی کریں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک پروڈکٹیو اور پرویکٹیو وے میں طلبہ کو رائٹ وے کا ایک راستہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح طلبہ آگے بڑھ کے ملک و ملت کی تعمیر کے اندر اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری مہم ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ لے کر آئی ہے، اور آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اسلامی جمعیت طلبہ اس مہم کا آغاز کر رہی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اس طلبہ مہم کو، اس اٹھو جہاں بدل دو کی مہم کا آغاز کیا جائے اور آپ کے توسط سے کمیونٹی تک اس کو عام کیا جائے۔
میں آخر میں پھر آپ سب حضرات کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے اور آپ نے آج کی اس پریس کانفرنس کی کوریج کی. بہت شکریہ. کوئی سوال ہے آپ ساتھیوں کا؟ جی، میرا نام ہمارے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں. آپ نے ایک برج کی بات کی ہے، یونین جو بحال ہو رہی ہے یا بحال ہونے جا رہی ہے، تو آپ برج کا کیسے رول پلے کریں گے؟ ایک طرف تو آپ کی رائٹسٹ ہے اور دوسری طرف لیفٹسٹ ہے. وہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا برج آپ کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل یونیورسٹی میں ایک طرف کپل بیٹھ جاتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے گروپنگ کی، دوسری طرف آپ کا گروپ آتا ہے، تو آپ اس پہ کیسے رول پلے کریں گے؟ وہ جو مین پرابلم ہے اس کی طرف آپ نشاندہی کر دیں. دیکھیے، یہ جو طلبہ مسائل کا جہاں تک معاملہ ہے یا طلبہ یونین کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کوئی رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ کی بات نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی بات ہے. اور اس نکات کے اوپر پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی وہ یکجا ہے، وہ متحد ہے. اسلامی جمعیت طلبہ تمام طلبہ تنظیموں سے رابطے میں بھی ہے. متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے ہم تمام طلبہ تنظیموں کو انگیج بھی کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر یہ جو مشترک نکات ہیں، خواہ وہ طلبہ ایشوز ہوں، خواہ وہ طلبہ یونین کا معاملہ ہو، تو ہم ان تمام نکات پر مشترک جدوجہد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آلریڈی انگیج ہیں ان کے ساتھ، آلریڈی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان تمام رابطوں کی بنیاد پر ہم پورے طلبہ کمیونٹی کو موبلائز کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنی نکات کو حاصل کرنے اور اچیو کرنے کی کوشش کریں. اصل یہ ہوتا ہے کہ طلبہ یونین جو ہے تعلیمی اداروں میں کافی مسائل ابھی آپ کو بتایا ہے. وہ بتائیں کہ آپ نے کسی مقام بالا سے آپ یونین نے رابطہ کیا ہے یا وزیر تعلیم سے رابطہ کیا اس مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک تاریخ ہے اس حوالے سے. طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے 93 کے اندر بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے سپریم کورٹ میں ریٹ بھی دائر کی اور ابھی اس سال بھی 2024 کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ آج کے جو ہمارے سیاسی حکام ہیں ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ماضی کے اندر ہم یہ پریکٹیکلی پرفارم بھی کر چکے ہیں. ماضی کے اندر جو وزیر تعلیم تھے یا ہائر ایجوکیشن کے ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی موجود تھا اور اپنے پیغامات اور اپنے مدعا ان تک پہنچاتے بھی رہے ہیں. اور ہماری اس کیمپین کا یہ حصہ بھی موجود ہے کہ ایک طرف تو ہم جو جوڈیشری کا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ طلبہ یونین کے اس پلیٹ فارم کو بحال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کو بھی انگیج کریں. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ کی پلیٹ فارمز ہیں، اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا مشترکہ نکات ہے ان کے اوپر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انگیج کرنا ہے اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے ان کو اس بات کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو قائل کرنا ہے کہ وہ طلبہ یونین کے اس پلیٹ فارم کو بحال کریں. بہرحال ہماری ریزرویشن موجود ہے کہ یہ سیاسی پارٹیز انہوں نے گزشتہ 40 سال کے اندر جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، چلے ڈکٹیٹرز کی حکومت تو ان سے تو ہمیں بس خیر کی توقع بھی نہیں تھی اس حوالے سے کہ وہ جمہوری رویوں کو برداشت کریں یا جمہوری رویوں کو بحال کریں، لیکن یہ جمہوری پارٹیز تھی، پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کو تو یہ کام کر لینا چاہیے تھا. آلدو ان کے اپنی پارٹیز کے اندر بھی وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ یہ اس وقت ہیلم آف افیئرس پر موجود ہے تو اس لیے ہم ان کو ضرور انشاءاللہ انگیج بھی کریں گے اور ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے ان کو اس بات پر آمادہ بھی کریں گے کہ یہ طلبہ یونین کے اس پلیٹ فارم کو بحال